بابا مجھے مت روکے، میں بھائی کو بچانا چاہتی ہوں، اس نے روتے ہوئے باپ سے کہا، جس کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو زندہ درندوں کے حوالے نہیں کر سکتا، تم پر میرے چاروں بیٹے قربان۔ انہوں نے جذباتی ہو کے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ شدت غم سے ان کا دل پھٹ رہا تھا، نہ وہ بیٹے کو قربان کر سکتے تھے، نہ بیٹی کو درندوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ ان کی جان سولی پر لٹک رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے جس سے بیٹا اور بیٹی دونوں بچ جائے۔ امّو سمجھائیں بابا کو، اگر میں نے یہ نکاح نہ کیا تو بھابھی مر جائے گی، اور بھائی اسے وہ لوگ خود مار دیں گے۔ جب سے بھائی اس حادثے کا شکار ہوا ہے، بھابھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ان کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، اس حالت میں ان کا بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ الکا نے ہاتھ جوڑ کر ماں کو کہا۔ بھابھی کے الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بچا لو اپنے بھائی کو، میری ہونے والی اولاد کو یتیم مت کرو۔ وہ الکا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی۔ الکا نے ان کے ہاتھ پکڑ کے تسلی دی تھی، بھابھی آپ فکر مت کریں، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، ہم کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ مجھے مت بہلاؤ الکا، کیا تم ان پہاڑوں کے رسم و رواج سے واقف نہیں ہو؟ یہاں خون کا بدلہ خون ہے، لیکن اگر تم خون بہا میں چلی گئی تو میرے شوہر کو زندگی مل جائے گی۔ مجھے بیوہ مت کرو، ہاں کہہ دو الکا، میں تمہارے آگے جھولی پھیلاتی ہوں۔ بھابھی نے اپنا دوپٹہ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ الکا بے بس ہو گئی، بھابھی میں وہ ششو پنج کا شکار ہوئی، وہ ونی میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے بھائی کو بھی قربان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ نہیں الکا، تم رابعہ سے کوئی وعدہ نہیں کرو گی، میں بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کی قربانی نہیں دوں گا۔ اسی وقت الکا کے باپ نے وہاں کے سختی سے کہا، تو بھابھی چلا اٹھی، تو کیا میں اپنے شوہر کو قربان ہو جانے دوں؟ ہاں، اگر اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے تو یہی صحیح۔ وہ انتہائی کرب سے بولے۔ جوان بیٹے کو موت کے حوالے کرنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی نازوں والی بیٹی کیسے دے دیتے؟ 3 نسلوں کے بعد ان کے خاندان نے بیٹی کا منہ دیکھا تھا، انہیں اپنے سب بیٹوں سے زیادہ عزیز اپنی بیٹی تھی، وہ کیسے اسے اس گندی رسم کی بھینٹ چڑھنے دیتے؟ اس لیے انہوں نے بہو کو صاف انکار کر دیا، لیکن وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ الکا کے آگے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ بھابھی، وہ چلائی۔ الکا گھبراتے ہوئے بھابھی پر جھکی، سارا گھر پریشانی سے اسے لیے ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے بتایا انتہائی سٹریس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، اگر ان کے سٹریس کو دور نہ کیا گیا تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ سارا گھر سن ہو گیا۔ وہیں الکا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو قربان کر کے بھابھی کی خوشیاں اور ان کی اولاد کو بچائے گی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی بھابھی سے کہہ دیا، بھابھی میں ونی میں جانے کو تیار ہوں۔ اس کی بات پر بھابھی خوش ہوئی اور اس کا ماتھا چوم کر اسے بہت ساری دعائیں دی۔ سب جانتے تھے یہ دعائیں کھوکھلی ہیں، جو لڑکی ونی ہو کر جاتی ہے اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ونی کو زندہ درگور ہوتے دیکھا تھا۔ وہ پہاڑوں کے لوگ تھے، اس رسم کی وجہ سے عورتوں کو برباد ہوتے بھی دیکھتے تھے، لیکن آج جب خود پر پڑی تو رابعہ نے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے اکلوتی نند سے قربانی مانگ لی، جو اس نے دے بھی دی۔ جرگا بلاؤ، میں اپنے بیٹے کے قاتل کو جب تک سزا نہیں دے دیتا اپنے بیٹے کی لاش کو دفناؤں گا نہیں۔ نیاز کرامانی نے 2 گھنٹے بیٹے کی میت پر بیان کرنے کے بعد ایک دم سے کھڑے ہو کر کہا۔ سارے گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ روتی بیان کرتی عورتیں ایک دم چپ ہو کر ان کا منہ دیکھنے لگی۔ تایا، جرگا ہم بعد میں بلا لیں گے، ویسے بھی قاتل ہمارے قبضے میں ہے۔ شمون کرامانی نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، ہرگز نہیں، پہلے میرے نبیل کا قاتل پھانسی چڑھے گا، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو دفن کروں گا، نیاز کرامانی نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ شمون کرامانی نے بے بسی سے دیکھا، جانتا تھا تایا نے جرگا نہ بلایا تو لاش یہیں پڑی رہے گی، اس لیے وہ جرگا بلانے چل گیا۔ اکبر کرامانی کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا نیاز کرامانی،
جس کا ایک ہی بیٹا تھا نبیل۔ دوسرے نمبر پہ اشرف کرامانی، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، شمون اور ناہید۔ سب سے چھوٹے وقار کرامانی کی ایک ہی بیٹی تھی، نورا۔ وقار کرامانی اور ان کی بیوی 2 سال پہلے ایک پلین کریش میں فوت ہو گئے۔ نورا کی منگنی نیاز کرامانی کے بیٹے نبیل سے ہوئی۔ شادی سے کچھ مہینے پہلے نبیل ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ ضمیر بلوچ کی بدقسمتی کے اس کو ایکسیڈنٹ کرتے 2 لوگوں نے دیکھا۔ گاؤں کی سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑی کے بریک فیل ہونے اور گاڑی سامنے سے آتے نبیل کرامانی پر چڑھ گئی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ نبیل کے گارڈ نے اسے پکڑ کے قید کر لیا، جہاں اب جرگے میں اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ سرکار معاف کر دے، میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی۔ عباد الرحمن نیاز کرامانی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس نے جان بوجھ کے ہمارے لختے جگر کو مارا ہے۔ نیاز کرامانی کروفر سے اپنی مونچھیں تاؤ دے کر بولے، نہیں سرکار، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کی کون سی دشمنی تھی نبیل سائیں سے؟ عباد الرحمن گڑ گڑا کر بولے، اپنے بیٹے کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ نیاز کرامانی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، کیا سزا دیں گے آپ؟ عباد الرحمن نے حق لاتے ہوئے پوچھا۔ خوف سے ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ خون کے بدلے خون، جس طرح اس نے ہمارے معصوم بچے کا خون بہایا ہے، ویسے ہی یہاں اس جرگے میں اس کا خون بہایا جائے گا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ قصاص معاف نہ کیا جائے۔ نیاز کرامانی کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولا۔ عباد الرحمن کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ تایا سائیں، ایکسیڈنٹ بریک فیل ہونے سے ہوا ہے، ہم اسے نبیل کا خون معاف کر دیتے ہیں۔ نرم دل شمون کرامانی نے مقتول کے باپ کی بگڑی حالت دیکھ کر افسوس سے کہا، اگر مقتول کے وارث قصاص معاف کر دے تو قاتل پر کچھ واجب نہیں رہتا۔ اگر مال صلح کر لیں، قصاص ساکت ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ شمون نے کہا۔ اس کی بات پر سارا جرگہ دنگ رہ گیا۔ اس جرگے میں آج تک کسی نے مقتول کی سائیڈ نہیں لی تھی۔ خود نیاز کرامانی جرگے کا بڑا ہونے کی حیثیت سے بھتیجے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم اپنے بیٹے کا خون اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بیٹے کا خون یہیں اس کی آنکھوں کے سامنے بہائیں گے، وہ طیش میں بولے۔ تایا سائی، اس طرح کرنے سے نبیل واپس تو نہیں آئے گا؟ شمون نے اس جرم کو روکنے کی ایک اور کوشش کی۔ ہاں، ہم جانتے ہیں ہمارا نبیل اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے ہم اس سے اس کی قیمتی چیز چھین لینا چاہتے ہیں۔ سائیں، آپ جو کہیں گے دینے کو تیار ہوں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ عباد الرحمن نے امید سے کہا۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ساری زمینیں، گھر، سب کچھ دینے کو تیار تھے، بس ان کے بیٹے کی جان بچ جائے کسی طرح سے۔ لیکن وہ بھول گئے ان کا واسطہ کس درندے سے پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ونی میں اپنی بیٹی کی دے دو۔ نیاز کرامانی کے شان بے نیازی سے کہے الفاظ پر عباد الرحمن کھڑے قد زمین بوس ہو گیا۔ اسے لگا نیاز کرامانی نے سینے سے اس کا دل نکال کر مسل دیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اپنا بیٹا لے جاؤ، کل شام کو ہم آ کر ونی کو لے جائیں گے۔ جرگہ برخاست کیا جاتا ہے۔ نیاز کرامانی نے شان سے کہہ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ عباد الرحمن کا بھائی، جو نیاز کرامانی کی بات پر بت بنا کھڑا تھا، جرگہ برخاست ہونے کے بعد ہوش میں آ کر زمین پر پڑے عباد الرحمن کو بمشکل اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ عباد الرحمن کے گھر میں جیسے ہی یہ خبر پہنچی، وہاں تو صفِ ماتم بچ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، کیسے بچائیں اپنے لاڈو کو۔ عباد الرحمن نے صاف انکار کر دیا، وہ بیٹی کو ونی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن الکا بھائی کو بچانے کے لیے خود ہاں کر گئی۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میری وجہ سے تیری زندگی برباد ہو گئی۔ ضمیر نے بہن کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر میرے نصیب میں یہی لکھا تو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ الکا نے روندی آواز میں بھائی کے ہاتھ کھول کر کہا، تو وہ شدت سے رونے لگا۔ الکا، اٹھ، میرے ساتھ چل، میں تجھے ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گا۔
رات 8 بجے غم سے نڈال ہوتے عباد الرحمن نے جوش سے الکا کا ہاتھ پکڑ کے کہا، نہیں بابا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ الکا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے نرمی سے کہا، کیا کروں میں، کیسے روکوں اس شادی کو، کتنا بے بس ہوں میں، اپنی بچی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بابا وہیں بیڈ پر سر ہاتھوں میں گرا کے شدت سے روتے ہوئے بولے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کوئی ان کے دل پر چھریاں چلا رہا۔ آس پاس اس کی ماں، چچی، چاروں بھائی بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ خود الکا بھی اپنے پیاروں کا چہرہ نظروں میں سمو رہی تھی۔ نہ جانے پھر دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، دکھ کتنا ہی گہرا ہو، رات گزر ہی جاتی ہے۔ اس بھیانک رات کی صبح بھی آ ہی گئی، جس کے نہ آنے کی دعا گھر کے ہر فرد نے کی تھی۔ سارا گھر سب کو چھوڑ کے الکا کے پاس بیٹھا تھا، جیسے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہی نہیں بچا۔ دن گزر کے گھر کی دیواروں پر شام کے سائے منڈلانے لگے۔ الکا کی ماں تو بیٹی سے لپٹی بیٹھی تھی۔ اس کی چچی نے اٹھ کے ایک بیگ میں اس کے کپڑے اور ضروری چیزیں رکھ دی، ساتھ ہی کپڑوں میں پیسے بھی چھپا دیے تاکہ مجبوری میں کام آ سکے۔ کچھ ہی دیر میں الکا کے گیٹ پر 3 گاڑیاں رکی اور آدھے گھنٹے میں وہ نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ پیچھے وہ سب منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں دباتے رہ گئے۔ کالے پتھروں سے بنی بڑی سی حویلی کے آگے گاڑی رکی اور کسی نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ جو ابھی سوچوں میں گم تھی، یہ سوچ رہی تھی باہر نکلے یا نہیں۔ اس اچانک افتاد پر گھبرائی ہوئی زمین پر جا گری، کیونکہ مقابل نے اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر لا کے زور سے پھینکا تھا۔ الکا نے زمین سے سر اٹھایا تو تمام مرد گاڑیوں سے اتر کر اندر جا رہے تھے۔ اس نے سر سے ڈھلکی ہوئی چادر ٹھیک کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل ونی، تجھے میں تیری اوقات بتاتی ہوں۔ ایک صحت مند سی لڑکی نے اسے بالوں سے پکڑ کے داخلی دروازے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ الکا سر کے پیچھے ہاتھ رکھے درد برداشت کرتی اس کے ساتھ چلتی گئی۔ تبھی ایک موٹی عورت چلاتی ہوئی آئی اور بولی، کہاں ہے وہ منحوس جس کا بھائی میرے اکلوتے بیٹے کو کھا گیا؟ تائی جان، یہ رہی وہ کمینی لڑکی۔ لڑکی نے اسے تائی جان کے قدموں میں پھینکا۔ تائی جان نے گالیاں دیتے اس کے منہ پر کئی تھپڑ مارے۔ جی بھر کے مارنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی اس کا ہاتھ کھینچ کر کچن میں لے گئی۔ سب نکل جاؤ، آج تم سب کی چھٹی ہے۔ بڑے سے کچن میں جہاں کئی ملازم کھانے کی تیاری کر رہے تھے، لڑکی نے وہاں پہنچ کر چلاتے ہوئے کہا تو سب حیران ہوتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ آج سے تو 3 وقت کا کھانا بنائے گی۔ جانتی ہے ایک وقت میں کتنے لوگوں کا کھانا بنتا ہے؟ 50 لوگوں کا، اور وہ تو اکیلی بنائے گی۔ الکا حیران کھڑی رہی۔ وہ اسے سمجھاتی رہی، ہمارے کیا اصول ہیں، کس طرح کا کھانا اس حویلی میں کھایا جاتا ہے، ہر چیز سمجھا کے ٹھیک رات 9 بجے کھانا لگ جانا چاہیے۔ وہ الکا کے بال چھوڑ کر اسے کام بتا کے ساتھ سکھا ہدایت دیتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ نورا بی بی نے بہت ظلم کیا ہے یہاں پر، سکھا بولی۔ الکا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بڑے سے پتیلے میں کچھ پک جائے تھا۔ ایک طرف آٹا چھانا ہوا رکھا تھا۔ کچن کی ٹیبل پر تھوڑی سی کٹی ہوئی بھنڈی رکھی تھی، ساتھ ہی ایک ٹرے میں باقی رکھی بھنڈی کٹنگ کی منتظر تھی۔ الکا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، سامنے لگی گھڑی میں 8 بج رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر سکھا کو دیکھا جو اسے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بکرے کا قورمہ تیار کرنا ہے، ساتھ مسالے دار بھنڈی، روٹی اور سلاد بنے گی، جلدی کرو ٹائم کم ہے۔ الکا کی نظروں کا مطلب سمجھتے سکھا جلدی سے بولی اور چھری اٹھا کے پیاز کاٹنے لگی۔ الکا نے پریشان ہوتی تھوک نگلا، بے شک وہ کھانا بنا لیتی تھی، مگر اس طرح نئی جگہ اور اتنی ذہنی ٹینشن کے ساتھ اتنے کم وقت میں کھانا تیار کرنا، وہ بھی گھر والوں کی پسند کے مطابق، مشکل نہیں، بہت مشکل تھا۔ حواس کو بحال کرتے جا کے قورمہ چیک کیا۔ مرن جوگی شرم نہیں آتی اپنا کام دوسرے سے کراتے ہوئے؟ سکھا، تجھے کس نے کہا اس کی مدد کرنے کو؟ آدھے گھنٹے بعد وہی لڑکی دوبارہ اس کے سر پر کھڑی چلائی اور کھینچ کے تھپڑ الکا کے منہ پر مارا۔ اکیلی کھانا بنائے گی تو؟ وہ انگلی اٹھا کے وارن کر کے چلے گئے۔ الکا گھٹ گھٹ کر روتے دوبارہ کام کرنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے 9:15 بجے کھانا تیار ہوا
اور اس نے جا کے ہال میں رکھی بڑی سی ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ یہ کیا، اتنا بد ذائقہ کھانا، بھنڈی میں نمک ہی نہیں ہے، نیاز کرمانی نے غصے سے نوالا نگلتے ہوئے کہا۔ الکا کی خوف سے جان نکلی، جلدی میں وہ نمک ڈالنا بھول گئی۔ بابا، اس جاہل نے پکایا۔ وہی لڑکی غصے سے ایسے دانت پیس کر بولی جیسے الکا کو کچا چبا جائے گی۔ تمہیں کھانا تک نہیں بنانا آتا، گوار لڑکی۔ نیاز کرمانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر زوردار تھپڑ الکا کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا، الکا کو اپنا گال پھٹتا ہوا محسوس ہوا اور وہ زمین پر جا گری۔ بابا، یہ اسی کے لائق ہے، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ الکا خوفزدہ نظروں سے دیکھتی اٹھ کر باہر کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی لمحے اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ شدید خوفزدہ ہو چکی تھی ان بے رحم لوگوں سے۔ نورا دیکھ، کہاں بھاگ رہی ہے وہ؟ نیاز کرمانی کے کہنے سے پہلے نورا اس کے پیچھے بھاگ چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہے مرن جوگی؟ ابھی تو تیری سزا شروع ہوئی ہے، اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی یہاں سے۔ وہی لڑکی بھاگتی الکا کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی بولی، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ الکا ڈر کے مارے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، ایسے کیسے نہیں رہے گی؟ تیرا بھائی میرے منگیتر کو کھا گیا، تو کہتی ہے تجھے چھوڑ دوں؟ تیری تو ہڈیاں تک نہ گلائی تو میرا نام نورا نہیں۔ لڑکی نے تنفر سے کہتے الکا کے منہ پر تھپڑ چڑھ دیا۔ چل جا کے میرے لیے پاستا بنا، پھر سب ملازمین کو کھانا دے، سب کو چائے کافی دے، سارے برتن دھو، کچن صاف کر، پھر وہیں ایک کونے میں پڑ جا۔ یاد رکھ، کام ادھورا چھوڑ کے سوئی تو جلتے چولہے میں ہاتھ دے دوں گی تیرا۔ نورا اس پر اپنی ساری بھڑاس نکالتے ہوئے اسے واپس اپنے اندر کی جانب لے جانے لگی۔ الکا نے ایک دو دفعہ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر نورا کی مضبوط گرفت سے آزاد نہ کروا پائی، تو خاموشی سے اس کے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ دفع ہو کچن میں اور جلدی سے پاستا بنا لا۔ نورا نے کچن کے باہر الکا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو جلدی کے ساتھ اندر گھس گئی۔ ملازمہ سے پاستا نکلوا کے اس نے پاستا بنا کے باہر بھیجا اور خود کچن سمیٹنے کے بہانے باہر جانے سے جان چھڑائی۔ مگر 2 منٹ میں ہی ملازمہ نورا کا برتن اٹھانے والا پیغام لائی۔ بادل نخواستہ اسے دوبارہ سب کے سامنے جانا پڑا۔ او میڈم، تم یہاں ملازمہ سے بھی نچلے درجے پر ہو، تو خود کو مالکن سمجھنے کی بھول مت کرو، اور آئندہ سے کھانا لگانا، برتن اٹھانا، کچن کے سب کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کام میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو کھال ادھیڑ دوں گی۔ الکا کو خاموشی سے برتن اٹھاتے دیکھ نورا غصے سے پھنکاری، لیکن الکا بنا اس کی جانب دیکھے سالن کے ڈونگے لیے کچن کی طرف چل دی۔ سب ملازموں کو کھانا دے کے اس نے بھی چند نوالے دال کے ساتھ کھائے جو نورا نے اس کے لیے ایک دن پہلے کی پڑی ہوئی فریج سے نکلوائی تھی۔ اسے دال بالکل نہیں پسند تھی۔ گھر میں جب کبھی دال بنتی ساتھ ہی اس کی کوئی پسندیدہ ڈش بھی ضرور ہوتی جسے وہ خوشی سے کھاتی، لیکن آج کوئی متبادل نہیں تھا۔ دال کھاتے ہوئے اسے بہت رونا آیا، پر صبح سے خالی پیٹ تھا، اب اس کی توانائی ختم ہو گئی تھی، اس لیے دال ہی زہر مار کر کھا لی۔ سب کام ختم کرنے کے بعد وہ کچن کے ہی کونے میں چادر بچھا کے لیٹ گئی، اور پہلے ہی دن اس گھر میں اپنی ہونے والی تذلیل کو سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کمر پر پڑنے والی لات سے کھلی۔ گھبرا کے اس نے پلٹ کے دیکھا تو صحت مند سے سانولے رنگ کی ایک عورت کھڑی اسے خوش مگی نظروں سے گھو رہی تھی۔ منحوس ماری، اٹھ، تیرے باپ کا گھر ہے جو اب تک پاؤں پھیلائے سو رہی ہے؟ اس نے زور سے الکا کے پیٹ میں پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ الکا فوراً سے آنکھیں مسلتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے ناشتہ بنا، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جو آدھا دن سوئی رہے گی۔ سکھا اسے بتا ناشتے میں کیا بنانا ہے، 1 گھنٹے میں ناشتہ ٹیبل پہ لگا دے، نہیں تو تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ وہ پریشانی سے سکھا کا منہ دیکھنے لگی۔ موٹی عورت اسے گھونے کے بعد واپس چلی گئی۔ سکھا نے اسے ناشتے کا بتایا تو وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ بڑی پتیلی چائے چڑھا کے وہ تھال بھر کے آٹا گوندنے لگی۔ سکھا نے افسوس سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا اور پھر فریج سے مگز نکال کے پکانے لگی۔ الکا نے ابلتے قہوے میں سکھا سے پوچھ کے دودھ ڈالا اور جلدی سے پراٹھے بنانا شروع کیے۔ سکھا نے 2 بکرے کے مگز بھوننے کے بعد انڈے بنانے شروع کر دیے۔
ہاف فرائی انڈے بنا کر وہ جوس بنانے کے لیے مالٹے چھیلنے لگی۔ الکا پراٹھے بناتے بناتے تھک گئی، لیکن پراٹھے کی گنتی ہے کہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کتنے اور بنانے ہیں؟ اس نے تنگ آ کے سکھا سے پوچھا۔ بی بی 70 بنتے ہیں۔ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ اتنے زیادہ پراٹھے؟ ابھی تو صرف 35 ہی ہوئے ہیں۔ دل پہ جبر کر کے خود کو مضبوط کرتی دوبارہ تیزی سے ہاتھ چلاتے پراٹھے بنانے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی مار کھا رہی تھی اور کام کر رہی تھی۔ ابھی تک اس کے ذہن میں اس کا خیال نہیں آیا جس سے نکاح کر کے وہ یہاں آئی تھی، نہ ہی اس شخص نے اب تک اسے بلوایا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہ موٹی عورت کچن میں آئی تو الکا پراٹھے بنا رہی تھی۔ حرام خور، ابھی تک پراٹھے ہی پکا رہی ہے۔ اس نے پراٹھے پکاتی ہوئے الکا کی کمر پر زور سے تھپڑ مارا تو وہ کراہ کے رہ گئی۔ پھر جلدی سے بولی، نہیں، ناشتہ بن گیا، میں لے کے آتی ہوں، تو مرد دفع ہو، لگا نا ٹیبل پر، اب کیا میں بھوکی رہوں؟ اس کی کمر میں مکہ مار کے وہ کچن سے باہر نکلی۔ الکا نے سکون کا سانس لیا۔ پراٹھے ابھی بھی 70 ہی بنے تھے۔ وہ جلدی سے پراٹھے اٹھا کے باہر ٹیبل کی طرف آ گئی۔ انڈے سالن لے گئی۔ سکھا نے جوس کا جگ بھر دیا، گلاس بھی نکال کے ٹرے میں رکھ دیے تھے۔ وہ جلدی سے واپس اور شکر گزار نظروں سے سکھا کی طرف دیکھا جس نے سارا سامان نکال کے تیار کیا ہوا تھا۔ تیزی سے وہ چیزیں اٹھا کے ٹیبل پہ رکھنے لگی۔ جہاں ناشتے پر سب بیٹھ گئے، وہ آ کے دوبارہ پراٹھے بنانے لگی۔ 5 پراٹھے بنا کے چولہا بند کر دیا۔ تبھی باہر سے نورا بولی، جلدی سے سارا کچن صاف کر کے میرے پاس آ۔ الکا نے گہری سانس لی۔ جانتی تھی اب اس کے لیے کوئی نیا سردر تیار ہوگا۔ وہ کچن صاف کرنے لگی تھی۔ رات آدھی روٹی کھائی تھی اور اب صبح سے کام میں لگی۔ بھوک بہت لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ کام کر رہی تھی کیونکہ کام تو کرنا ہی تھا۔ اماں کا گھر تو ہے نہیں جہاں نخری دکھائی جائے اور کم سے کم کام کیا جائے۔ اتنے میں تائی جان آئی۔ حرام زادی، برتن اٹھانے کے لیے کیا الگ سے بتانا پڑے گا؟ اس نے الکا کے بال پکڑ کے جھٹکا مارتے ہوئے کہا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر وہ مری آواز میں بولی، میں جا رہی ہوں، جلدی کام کیا کر، منحوس ماری، تیرے میں تو دم ہی نہیں ہے۔ اور جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ الکا جا کے کچن کی سلب پہ لگی۔ اس کے پیٹ میں درد اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلکیں جھپک کے وہ اندر کرتی ہوئی باہر برتن اٹھانے نکل گئی۔ جیسے برتن اٹھا کے آئی، سکھا اسے دیکھ کے بولی، بیٹا جلدی سے کچھ کھا لے، ابھی تجھے بہت کام کرنے، خالی پیٹ کیسے کرے گی سب؟ کھانے کی بات پہ اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور ایک پراٹھا لے کے انڈے سے کھانے لگی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی بنا کھائے وہ اتنا کام نہیں کر سکتی، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہیں کسی نے دیکھ لیا تو اس کی شامت نہ آ جائے۔ جلدی جلدی اس نے ایک پراٹھا حلق سے اتارا اور سارے برتن اکٹھے کر کے دھونے لگی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے پورا کچن کاؤنٹر صاف کیا، فرش صاف کیا۔ سب کام کر کے سنک وغیرہ دھو کے وہ سکھا کے ساتھ نورا کے روم میں آئی۔ کم بخت، ادھر کیا کھڑی ہے؟ ادھر مر کے میرے پاؤں دبا۔ خوبصورت سے بیڈ پر لیٹی نورا اسے دیکھ کے بولی تو وہ جلدی سے کنارے پہ بیٹھ کے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ نورا نے اسے لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ منحوس، ہڈ حرام، اچھی طرح سے دبا لے۔ ہر 2 منٹ کے بعد نورا اسے لات مارتی اور الٹے سیدھے لفظوں سے نوازتی۔ آدھے گھنٹے بعد نورا بولی، چل تجھے دوسرا کام بتاؤں۔ اسے لے کے وہ صحن میں آ گئی۔ بڑے سے کھلے صحن میں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ الکا کو اندازہ نہیں تھا نورا کیا کروانے والی ہے۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جھاڑو اٹھاؤ اور اس سارے صحن کی صفائی کرو۔ صحن بہت بڑا اور کھلا تھا۔ تیز چلچلاتی دھوپ۔ الکا نے خود صرف ایک لمحے کے لیے ترس کھایا اور جھاڑو اٹھا کے لگانے لگی۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ جوتے اتار کے مجھے دے۔ نہیں، الکا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے کہا جوتے اتار کے مجھے دے۔ فرش بہت گرم تھا۔ نورا کے کہنے کے بعد اس نے جوتے نہیں اتارے تو نورا نے اسے زور سے صحن میں دھکا دیا۔ اس کے ماتھے پہ ہلکی سی چوٹ آئی۔ نورا نے گری ہوئی الکا کی جوتی کھینچی اور بولی، چل اب ننگے پاؤں جھاڑو لگا۔ تیرے بھائی نے کیا سوچا تھا؟ میرے منگیتر کو مار کے میری زندگی برباد کر کے میں اس کی بہن کو عیش کرنے دوں گی، اس حویلی کی مہارانی بناؤں گی۔ بھول ہے یہ اس کی۔
تیرا تو میں وہ حال کروں گی جو تیرے گھر والوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ نورا اسے کتاڑتی ہوئی اندر کی سائڈ کرسی پر بیٹھ گئی۔ الکا خود پر رحم کرتی جھاڑو لگانے لگی۔ فرش بہت گرم تھا، اس کے پاؤں جل رہے تھے، پھر بھی بہت تیزی سے جھاڑو لگائے جا رہی تھی۔ جانتی تھی اب یہی اس کی زندگی ہے، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، اس کا شوق ڈاکٹر بننے کا، سب کچھ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ آج کا سچ یہی تھا کہ وہ بنی ہو کے آئی ہے، اب اسے ساری زندگی ظلم و ستم سہنا ہے۔ الکا تو خود کو جتنی جلدی مضبوط کر سکتی ہے کر لے، کیونکہ اب یہی تیرا مقدر ہے۔ وہ جھاڑو لگاتے ہوئے خود کو مضبوط ہونے کا درس دیتی رہی۔ جیسے تیسے اس نے جھاڑو لگا دی۔ نورا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ الکا جلدی سے کچن میں نیچے بیٹھ گئی۔ پسینے سے وہ بے حال ہو چکی تھی، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے زمین پہ بیٹھ کے اپنے پاؤں دیکھے جو اچھے خاصے سرخ ہو گئے تھے۔ گرمائش کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سکھا نے اسے ہمدردی سے دیکھا اور گلاس بھر کے پانی دیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ سکھا نے دوسرا گلاس دیا تو اس نے وہ بھی پی لیا۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، بھول گئی کیا؟ سکھا بولی۔ الکا اپنے آنسو صاف کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہ رونا تو اب اس کے مقدر میں تھا، کتنا روتی وہ، اس لیے آنسوؤں کو دھکیل کر کریلے کاٹنے لگی۔ اسے یہاں آئے 15 دن ہو گئے تھے۔ صبح فجر سے لے کر رات گئے تک وہ مسلسل کوئی نہ کوئی کام کرتی۔ نورا رات کو اسے بچا ہوا باسی کھانا دیتے، جب دل کرتا گھر والے اسے مار پیٹ کر اپنی بھڑاس نکالتے تھے۔ اس کی حالت اس گھر میں ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ جب ایک دن اچانک سکھا نے اسے بتایا کہ چھوٹے سائی تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے۔ دوپہر کے کھانے کے برتن دھوتے الکا کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کے پوچھا، کون چھوٹے سائی؟ اسے یہاں اتنے دن ہو گئے تھے، وہ دن رات مار کھاتی اور کام کرتی، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تو اس کا واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حویلی کے کسی مرد نے اسے بلایا ہے۔ وہ خوف سے لرز کر رہ گئی۔ چھوٹے سائیں شمون، جو تمہارے سر کے سائیں ہیں۔ سکھا کے الفاظ تھے یا بم جو اس کے سر پر پھٹے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سکھا کو دیکھنے لگی۔ اسے یہ خیال تو آیا ہی نہیں تھا جس سے وہ نکاح کر کے آئی ہے، وہ کون ہے؟ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ بنی ہو کے آئی ہے۔ مار پیٹ کام کرنا، ہر وقت کی ذلت سہنا اس کا مقدر ہے۔ اور ویسے بھی صبح سے رات تک وہ مسلسل اتنی مصروف رہتی کہ جس کی بنی میں آئی اس کا تو خیال تک نہیں آتا۔ اور آج اچانک اس شخص کو اس سے ملنے کا شوق ہو گیا۔ اس کے نام پہ ذلت مل رہی تھی۔ الکا کا دل کیا صاف انکار کر دے، کہے میں نہیں ملنے جا رہی ہوں، لیکن جانتی تھی اپنی مرضی کرنے کا حق وہ کھو چکی ہے۔ الکا چادر سے ہاتھ پونچھتی خود پر جبر کرتی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسی وقت نورا غصے سے دندناتی ہوئی کچن میں داخل ہو کر چلانے لگی، آرام سادھی، کتنی دیر پہلے تجھ سے چائے مانگی تھی؟ ایک کپ چائے کے لیے میں سارا دن انتظار کروں کہ کب تو مجھے چائے بنا کے دے گی؟ تیرے باپ کی ملازمہ ہو گیا؟ اور غصے سے بولتی ہوئی نورا الکا کی طرف بڑھی، جو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے چائے بنانے کا کوئی آرڈر ملا ہی نہیں تھا۔ سکھا اسے نورا کا پیغام دینا بھول گئی۔ نورا نے شدید غصے میں اسے زور سے دھکا دیا، اس کا سر دیوار میں لگا۔ اس اچانک افتاد پہ الکا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، اس کے ماتھے پر گھومر نکل آیا۔ چیخ سن کر نورا کو اور غصہ آیا۔ وہ بیلن لے کے زور زور سے اسے مارنے لگی۔ ایک بیلن زور سے اس کے سر پہ لگا تو اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ الکا نے زوردار چیخ ماری، تبھی گھر کے سر فرد آ گئے۔ شمون بھی چیخ سن کے اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے کچن میں آیا تو وہ زمین پر منہ چھپائے بیٹھی رو رہی تھی اور نورا اسے بیلن سے مار رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! شمون زور سے دہاڑا تو نورا کا ہاتھ رکا۔ اس حرام زادی نے مجھے چائے نہیں بنا کے دی، وہ خود کو سنبھال کے بولی۔ صرف چائے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شمون انتہائی غصے سے کہنے لگا۔ نورا چلائی، پہلے میرے منگیتر کو مار دیا، میری زندگی برباد کر دی، اب تم چاہتے ہو کہ پھولوں کے ٹوکرے واروں اس پہ؟ میرا بس چلے تو میں ایک ایک پل اس کا جینا حرام کر دوں، تب جا کے میرے دل کو سکون ملے۔
اس کے بال کھینچتے ہوئے نورا اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ یہ ہے ہی اسی لائق، نورا کی ماں بولی۔ شمون نے اس کے بال چھڑوائے اور سخت لہجے میں بولا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ نورا الکا کو نفرت سے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سکھا تعصب بھری نظروں سے الکا کو دیکھ رہی تھی۔ شمون نے ہلکا سا بازو پکڑ کے کھڑا کیا۔ الکا نے ماتھے پر چادر رکھی تھی، خون رکنے کو، جس سے چہرہ چھپ گیا۔ شمون نے افسوس بھری نظر سے اسے دیکھا، اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے ساتھ لے گیا۔ الکا خوفزدہ ہوتی اس کے پیچھے کھینچتی چلی گئی، اسے کمرے میں لے جا کے بیڈ پر بٹھایا اور خود الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لا کے کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھا، اور جب اس کے چہرے پر نظر پڑی وہی پتھر کا ہو گیا۔ وہ الکا تھی، اسے 2 سال جونیئر اپنی کلاس کی ٹاپر اور شمون کی محبت، جس لڑکی کو 2 سال اس نے دل ہی دل میں چاہا، اس سے محبت کی اور کبھی اظہار کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ الکا کی کلاس کے ایک لڑکے نے اسے اظہار کیا تھا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ تو میں کیا کروں آپ کی پسند کا؟ الکا نے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ کلاس کے باہر سے گزرتا ہوا شمون وہی ٹھٹک کے رک گیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا، وہ میں آپ سے شادی، وہ لڑکا گڑبڑا کے بولا، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، اپنے لیے لڑکا ڈھونڈنے نہیں، اس کے لیے میرے گھر والے کافی ہیں، اگلی بار مجھ سے بات کرنے کی جرت مت کرنا۔ الکا نے انگلی اٹھائے سختی سے اسے وارننگ دے دی، اور شمون کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا۔ جانتا تو وہ پہلے ہی تھا کہ وہ کتنی باکردار ہے، آخر 2 سال سے اسے دیکھ جو رہا تھا، لیکن اس لمحے کے بعد وہ تو اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ اپنی محبت دل میں چھپائے وہ بس الکا کو دور سے ہی دیکھا کرتا۔ اور ایک دن یوں ہی یونیورسٹی ختم ہو گئی۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہوئے بھی اب تو 1 سال ہو چکا تھا، لیکن وہ الکا کو نہیں بولا۔ اب سوچ رہا تھا کیا اس کا پتہ کرے، کیا اس کے گھر جائے رشتے کے لیے۔ وہ پچھلے کچھ ٹائم سے اسی شش و پنج میں تھا کہ تایا نے اچانک بیٹے کے بدلے میں اس کا نکاح کر دیا، اور اس کے خوابوں خیالوں میں بھی نہ تھا۔ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا، جس کے گھر وہ رشتہ بھیجنے کے لیے آج تک کنفیوز تھا، وہ اس کی بیوی بنی کب سے اس کی حویلی میں مار کھا رہی ہے۔ اور اب اسے لگتا ہے نکاح کے فوراً بعد جو تایا نے اسے شہر اپنی فیکٹری سنبھالنے بھیجا تھا، وہ بھی جان بوجھ کے بھیجا تھا، کیونکہ تایا جانتے تھے وہ دل کا کتنا اچھا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ لوگ ونی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر اسے منظر سے ہٹایا۔ وہ آج صبح ہی شہر سے واپس آیا، اور اسے پورا یقین تھا ونی کے ساتھ گھر والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا۔ اسی سلوک کو دیکھنے کے لیے اس نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، تو اس کے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ ونی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی محبت تھی، جسے قسمت نے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ وہ کب سے سن سا بیٹھا الکا کو دیکھ رہا تھا، اپنے ماتھے سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھ کے الکا کتنی دیر اسے سن بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ شخص اسے کچھ شناسا لگا، گندمی چہرہ، سیاہ بال اور سیاہ مونچھیں گزرتی جسم، بلا شبہ وہ ایک پرکشش مرد تھا، لیکن الکا کو ایسا لگا شاید اس نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس وقت وہ یکٹک اسے خود کو دیکھتا ہوا محسوس کر کے دل میں بولی، دل پھینک قسم کا لگتا ہے۔ لڑکی دیکھ کر نظر ہٹانا بھول گیا، جس لڑکی سے وہ آج تک محبت کا اظہار نہیں کر سکا، جس لڑکی کے بارے میں اسے یہ نہیں معلوم تھا وہ کون تھی، جس کے بارے میں معلومات نکلواتے ہوئے وہ خوفزدہ تھا کہیں اس نے مجھے جھڑک دیا تو۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی وہ پریشان تھا، اس کے گھر رشتہ بھیجوں نہ بھیجوں، اس کی معلومات کروں، یونیورسٹی سے کہیں وہ انگیج تو نہیں۔ آج ہی لڑکی کے ساتھ اسے بنی کر دی گئی تھی، وہ حیران نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ زندگی کبھی اس کے ساتھ یہ بھی کرے کہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ جس محبت کو اس نے سالوں سے دل میں دبایا ہوا تھا، وہ محبت خدا نے اسے عطا کر دی، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو اس کا ذہن کام کرنا ہی بھول گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا واقعی اس کی محبت اس کے سامنے ہے یا انجانی لڑکی پر اپنی محبت کا گمان ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھونا چاہا تو الکا نے منہ پھیر لیا۔ وہ ہڑبڑا کے ہوش میں آیا۔ آپ الکا ہے نا؟ اس نے کچھ حیرانی سے پوچھا تو الکا چونک پڑی۔
آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اوہ، نکاح کے وقت سنا ہوگا۔ اس نے خود ہی سوال کر کے جواب دے دیا۔ نہیں، میں تو یونیورسٹی کے وقت سے آپ کا نام جانتا ہوں، پرجوش ہو کے اس نے بتایا۔ یونیورسٹی؟ الکا نے چونک کے کہا۔ یونیورسٹی میں آپ کا سینئر تھا، میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں۔ وہ خوشی سے بولا۔ اوہ، جبھی مجھے آپ کا چہرہ شناسا لگ رہا تھا، الکا نے آہستہ سے کہا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ یونیورسٹی میں اس کا سینئر تھا، وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس کے ماتھے سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا، لیکن مقابل تو اسے یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ساتھ تھا تو الکا اسے پہچان لے۔ وہ سوچ رہی تھی یہ بھی اپنے گھر والوں کی طرح ظالم جابر ہوگا۔ اسے اب اس بڑی سی حویلی کے سرد مکینوں سے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ یہاں اچھائی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ چونک پڑی جب شمون نے کہا، آپ کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے، آئیں میں آپ کی پٹی کر دوں۔ تھوڑی دیر بعد اسے یہ خیال آ ہی گیا کہ الکا کی پٹی بھی کرنی ہے۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور جلدی جلدی روئی نکال کے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ الکا انتہائی گھبراتے ہوئے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے کلون کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی، جس پر اس نے دل میں کہا، خوشبو تو اچھی ہے۔ بہت دنوں بعد اس حویلی میں کوئی چیز اسے اچھی لگی تھی۔ شمون نے دیکھا، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پٹی کرنے کے بعد اس نے دیکھا ماتھے کی دوسری سائڈ پر ایک ہلکا سا گھومر نکل آیا تھا۔ وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھی، حلیے سے بھی کافی بے حال لگ رہی تھی۔ شمون نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اسے اپنے گھر والوں پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور خود پہ بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے 15 دن کیسے اس کی خبر نہ لی، وہ کیسے روکنا گھر والوں کو۔ نکاح سے واپسی پر تایا نے اسے شہر اپنی فیکٹری کے کام سے بھیج دیا۔ وہ بھی فوراً وہاں چلا گیا تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا تایا نے جان بوجھ کے اسے بھیجا تھا تاکہ وہ ونی کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، کیونکہ سارا گھر اس کی نرم فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ گھر والوں سے بات کرنے کا سوچتے وہ اٹھا اور بولا، اب یہیں بیٹھیے، میں آپ کے لیے جوس بھجواتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے بول کے جانے لگا، مجھے چائے بنانی ہے سب کی۔ ایک دم الکا پریشان ہو کے بولی۔ اسے ابھی یاد آیا تھا، اگر اس نے چائے نہ بنائی یا کام نہ کیے تو اس کا کیا حشر کریں گے یہ گھر والے۔ وہ سوچ کے خوفزدہ ہوئی۔ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں، میں آپ کے لیے جوس بھجواتا ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اچانک کچھ خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ الکا نے بنا کچھ کہے سر جھکا لیا۔ اس کے جھکے سر سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خود کا غصہ ضبط کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے الکا حیران پریشان۔ 15 دن کے بعد یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اس حویلی کے پتھر دل مکینوں کے بیچ کیا کوئی انسان بھی ہے؟ میں ونی ہو کر آئی ہوں، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ اس کا اتنا نرم لہجہ، انداز، کیا ان درندوں کی بستی میں وہی ایک انسان ہے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا خود سے الجھ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو اس نے پاؤں اوپر کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، کیونکہ وہ صبح سے مسلسل بھاگ دوڑ کرتے کرتے تھکن سے چور تھی۔ آرام دہ بستر ملتے ہی وہ نیند میں چلی گئی۔ شمون غصے میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے تایا سائن کے کمرے میں پہنچا، جہاں روتے ہوئے نورا ان سے کہہ رہی تھی، اس ونی کے لیے شمون نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، آپ اس کو بلا کر اس کی خوب اچھی طرح خبر لیں۔ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ گیا ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے بولا، اس نے اس لڑکی پر تشدد کیا ہے، جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا اس کے ساتھ۔ کس نے کہا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ نورا جو وہیں بیٹھی اس کی شکایت لگا رہی تھی، وہ غصے سے تڑپ کر بولی، ونی کے ساتھ اس سے زیادہ بدتر سلوک ہوتا ہے۔ تمہیں اسے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن رات کام بھی کرے گی اور مار بھی کھائے گی، اور یہی اس کا نصیب ہے۔ اس نے نفرت سے کہا، یہ اس کا نصیب نہیں ہے، آج کے بعد کوئی اس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ میرے ساتھ رہے گی میرے کمرے میں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم ونی کو اپنے کمرے کی زینت نہیں بنا سکتے۔ تائی جان بھی غصے سے بولی، وہ میرے کمرے کی ہی زینت بنے گی، کیونکہ وہ میرے نکاح میں آئی ہے، میرے نام کی ونی ہے۔ میں جیسے جی چاہے اسے رکھوں، جیسا جی چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں۔
اب سے وہ میرے کمرے میں رہے گی، کوئی اس سے بدتمیزی کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو، سب اس کی عزت کریں گے۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ ایک پل کو سبھی چپ ہو گئے۔ پھر نورا کی ماں طیش میں آ کے بولی، شمون تم حد سے بڑے ہو۔ ابھی میں حد سے بڑا کہاں ہوں؟ اگر میں حد سے بڑھ جاتا تو بھول جاتا آپ لوگوں نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا۔ قصور اس کے بھائی کا تھا، اس کا نہیں۔ ایکسیڈنٹ اس کے بھائی سے بھی غلطی سے ہوا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے ایک معصوم جان سے اس کا بدلہ لیا، اسے مارا پیٹا، اس پہ تشدد کیا۔ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا دل نہیں بھرا اور ظلم کرنا چاہتے ہیں اس پر۔ خدا کا خوف نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ وہ غصے سے بول نہیں رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں، ان سے آگ نکل رہی تھی۔ اگر میں آپ سے کسی نے بھی اب اسے کچھ کہا تو میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا، وہ تو ٹوک لہجے میں بولا۔ سارا گھر اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تائی جان غصے سے بولی، اس کے بھائی نے میرے بیٹے کو مارا ہے، تم کیا چاہتے ہو یہاں اسے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں؟ اس کے ساتھ یہاں جانوروں جیسا سلوک ہی ہوگا۔ نہیں تائی جان، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آپ سے میرے کمرے میں رہے گی، گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، اور نہ ہی کوئی میرے کمرے میں آ کے اس سے بدتمیزی کرے گا یا اسے کسی کام کا کہے گا۔ شمون نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، شمون تم ونی کی بہت زیادہ سائیڈ لے رہے ہو بیٹا۔ وہ ونی میں آئی ہے اور ہمارے ہاں ونی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ ونی میں آئی ہے، وہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو ہے۔ آپ صرف یہی یاد رکھیں، اور میں نہیں چاہتا سب کی طرح قیامت کے دن آپ پر بھی عذاب ہو۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہونے والی تھی، لیکن وہ اب تک سوئی پڑی تھی۔ اس نے قریب بیٹھ کر دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا، جس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ چہرہ کافی زرد ہو رہا تھا، اس کی حالت ہی بتا رہی تھی اس کے ساتھ اس حویلی میں کیسا سلوک ہوا ہے۔ شمون کو بہت برا لگا، اس کی بیوی ہو کر اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا، وہ کیسے اتنا بے خبر رہ گیا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ جب میں تمہاری ڈھال بن سکتا تھا، اس وقت میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا کے شرمندگی سے بولا۔ کافی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ الکا سو کر اٹھی تو کمرہ خالی تھا۔ سامنے لگی ہوئی گھڑی شام 7 بجے کا بتا رہی تھی۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہ میں اتنے گھنٹے کیسے سو گئی، وہ کہاں ہے؟ شمون کو سوچ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن کمرہ خالی دیکھ کے ڈر گئی۔ اگر کمرے میں کوئی آ گیا اور اس نے میرے ساتھ مار پیٹ کی یا مجھے ذلیل کیا تو؟ اس کمرے میں مہارانی بن کے بیٹھی ہے، حویلی میں کتنے ہی کام پڑے ہیں، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جو یوں سکون سے بیٹھی ہے۔ بیڈ پر بیٹھی انگلیاں مروڑتے یہ سوچیں اسے ڈرا رہی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ مزید خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ تبھی اسے شمون اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی تھی، دل میں کچھ اطمینان سا ہوا۔ اس کے وجود سے الکا کو ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے سر جھکا کر بولی۔ اب سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ اب ٹھیک ہے؟ اس کی فکر پر وہ تھوڑا سا حیران ہو کے بولی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اوہ، وہ ایک دم سر پہ ہاتھ مار کے بولا، میں تو آپ کے لیے دوپہر کو کھانا کھانے کو بولنے کے لیے کیا تھا۔ اصل میں غصے میں تایا سائیں کے پاس چلا گیا ان سے بات کرنے۔ اس نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ کیا بات کرنی تھی ان سے؟ الکا نے بے چینی سے پوچھا۔ دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ باز برس کرنے گیا تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ I'm sorry آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی۔ اگر میں ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ سب کبھی نہ ہونے دیتا، لیکن نکاح کے فوراً بعد آیا سائی نے مجھے شہر بھیج دیا کام سے۔ میں جیسے ہی واپس آیا آپ کی حالت پوچھنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اسی بیچ نورا کی آپ کے ساتھ بدتمیزی دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ میرے گھر والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔
میں ان سب کے لیے بہت شرمسار ہوں۔ وہ سر جھکائے ندامت سے بولا۔ الکا حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ حویلی کا کوئی فرد اس سے معذرت کر رہا تھا، ایک ونی سے معذرت کر رہا تھا۔ یہ نسلوں میں پہلی بار ہوا تھا، ورنہ ونی کی کھال بھی ادھیڑ دی جاتی تو کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا، اور اب مار پیٹ کے لیے وہ اس سے معذرت کر رہا تھا۔ الکا کا دل دھڑکا۔ اس کے دل نے گواہی دی سامنے والے کا لفظ بالفظ سچا ہے، اور پھر جھوٹ بھی کیوں بولے گا؟ وہ الکا کے سامنے مجبور نہیں تھا وہ اسے جھوٹ بولنا پڑے۔ آپ رکے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ معذرت، میری وجہ سے دوپہر کو آپ کو بھوکا رہنا پڑا۔ آپ منہ ہاتھ دھوئیے، میں جب تک کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ الکا اٹھ کے واش روم میں گئی، منہ ہاتھ دھوئے، گیلے ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے اور اپنی چادر کو سر پر ٹھیک کرتی ہوئی واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ کھانے کی ٹرے لے آیا تھا۔ آپ پیٹ بھر کے کھا لیں، میری وجہ سے آپ دوپہر کو بھی بھوکی رہیں۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر بولا۔ الکا کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے بھی چپ کر کے کھانا شروع کیا، کیونکہ اب مزید نخرے نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا جس سمے جان ختم ہو رہی تھی، اور وہ بھوک کی شدت سے بے حال ہو چکی تھی۔ شمون اسے کھاتا چھوڑ کر اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ وہ بے فکر ہو کر کھانا کھانے لگی۔ آپ کے کپڑے کہاں ہیں اور باقی کا سامان؟ آپ یہاں لا کے رکھیں۔ آج سے آپ اسی کمرے میں رہیں گی۔ الکا چونک پڑی۔ بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن یوں اچانک رشتے کو قبول کرنا، اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا، اتنے دن جانوروں جیسا سلوک ہونے کے بعد ایک دم سے خود کو حویلی کے بیٹے کی بیوی بننا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ آپ پلیز جا کر اپنا سامان لے آئیں۔ وہ ڈرتے ہوئے اٹھی۔ باہر جاتی اسے خوف آ رہا تھا۔ جانتی تھی باہر سب ذلیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ڈرتے ہوئے باہر آئی۔ اوپر بنے اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی، تبھی نورا سامنے آ گئی۔ تو کیا سمجھتی ہے شمون کو اپنے بس میں کر کے خود کو بچا لے گی؟ نہیں، میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گی، تجھے یہاں چین سے نہیں رہنے دوں گی، سمجھ گئی؟ غصے سے کہہ کر جاتے ہوئے اسے زور سے کندھا مار گئی۔ اس کے جانے سے الکا کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی، اور وہ تیزی سے بیگ لے کے شمون کے کمرے میں آ گئی۔ کیا میں آپ کے ساتھ بیڈ شیئر کر سکتا ہوں؟ شمون نے موبائل ٹیبل پر رکھی کرسی سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ جی۔ بیڈ پر بیٹھی الکا لمحے بھر چپ رہنے کے بعد بولی۔ انکار کا حق اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ ونی میں آئی تھی، وہ اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا، وہ کیسے انکار کرتی؟ شمون بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹ گیا۔ اسے سونے کو کہا تو بولی نیند نہیں آ رہی، آپ بک پڑھ لیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سائڈ میں بنے بک ریک سے الکا شاعری کی بک لا کے پڑھنے لگی۔ گھنٹے بعد نیند آنے پر بک رکھ کے لیٹی تو نظر سیدھے ہوئے شمون پر گئی۔ آج اس کی وجہ سے اس کا پہلا دن حویلی میں بہت پرسکون تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے دیکھتے وہ سو گئی۔ صبح شمون کی آنکھ کھلی اپنے قریب اسے دیکھ کر۔ وہ اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، جس سے اس نے سالوں محبت کی، وہ آج یوں اس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا یہ حویلی اس کی تھی۔ وہ اگر الکا کو لے کے چلا جاتا تو اس کا مقام کبھی نہیں دلوا سکتا تھا، اس لیے اس نے سب کے بیچ رہنے کا فیصلہ کیا۔ الکا سو کر اٹھی اور جلدی سے بیگ سے ایک کاٹن کا سوٹ نکال کر پہنا، بال بنائے۔ چلو نیچے ناشتے پر چلتے ہیں۔ شمون نے اسے تیار دیکھ کر کہا تو اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ نہیں، میں نیچے نہیں جاؤں گی، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی بات پر الکا کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ شمون اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے لے آیا۔ جیسے ہی وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھی، نورا غصے سے اٹھ کے بولی، اب یہ منحوس بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گی، اس کی اتنی ہمت، اب سے یہ یہی ناشتہ کرے گی، عادت ڈالو۔ شمون نے سختی سے کہا، جس پر نورا پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ تائی بھی بولی، میں اپنے بیٹے کے قاتل کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتی۔ باری باری سب ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے۔ تایا نے اسے انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھا اور کہا، مجھے بیٹھک میں آ کے ملو۔ الکا آنکھوں میں آنسو لیے سن بیٹھی تھی۔ سب کے رویے دیکھ کر شمون نے اسے ناشتہ نکال کر دیا اور کہا، کسی کی ٹینشن نہ لو، آرام سے ناشتہ کرو۔
شمون کی بات پر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد شمون نے سب ملازموں کو بلا کر کہا، الکا آج سے اس گھر کی چھوٹی بہو ہے۔ کسی نے اس سے بدتمیزی کی تو اس کا وہ حال کروں گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ الکا اس کی بات پر سکتے میں آ گئی۔ ونی میں آئی لڑکی کو اتنی عزت، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ سب ملازم خاموشی سے واپس اپنے کام پر چلے گئے۔ الکا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کل تک ملازموں سے بدتر سمجھی جاتی، آج وہاں سے عزت مل رہی تھی، اور یہ سب سے اس کے شوہر کی وجہ سے تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی شمون کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد شمون اسے لے کے کمرے میں آ گیا۔ اسے کہا، تم ریسٹ کرو، میں تایا سائیں سے مل کے آتا ہوں۔ تایا سائیں کے پاس آیا تو وہ بولے، کیا بدتمیزی ہے، تم ونی کو اٹھا کر گھر والوں کے بیچ ناشتہ کروانے لے آئے۔ میں نے تمہیں منع کیا تو اسے یہاں کوئی عزت نہیں ملے گی، اس کے ساتھ ملازمہ جیسا سلوک ہوگا، پھر بھی تم نے اتنی ہمت کی۔ تایا سائیں غصے سے گرجے، وہ میری بیوی ہے، اسے وہی عزت ملنی چاہیے جو گھر کی باقی بہوؤں کو ملتی ہے۔ آپ سب لوگ جلدی اسے اپنا لیں، پھر مجھے ولیمہ دھوم دھام سے کرنا ہے۔ شمون نے تیز لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کو تو تایا سائیں اس کی بات پر پتھر کے ہو گئے، پھر زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کے بولے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ونی کو ہمارے ہاں بیوی کا درجہ نہیں دیا جاتا، نہ تمہارا ولیمہ ہوگا اور نہ ہی ونی ہماری نسل کو آگے بڑھائے گی، اس کے علاوہ جس سے کہو گے شادی کروا دوں گا۔ تایا سائیں نے بھڑک کے کہا، میری شادی ہو چکی ہے آپ لوگوں کی پسند سے، مجھے اب کسی سے شادی نہیں کرنی، ولیمہ کروائیں میرا، ورنہ میں حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ بے شک چلے جاؤ، ولیمہ کبھی نہیں ہوگا، تایا سائیں نے رخ موڑ کر کہا۔ اگلے دن وہ الکا کو لے کے شہر آ گیا۔ شہر آنے سے پہلے وہ الکا کو اس کے ماں باپ سے ملوانے لے کے آیا تھا۔ الکا کو دیکھ کر تو اس کے گھر والے پتھر کا بت بن گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں تو لگتا تھا کہ اب انہیں الکا کی لاش بھی نہیں دکھائی جائے گی، لیکن خدا نے ان کی زندہ سلامت بیٹی ان سے ملوا دی۔ وہ بہت خوش تھے، بار بار شمون کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بے شک پتھروں کی اس وادی میں وہ انسان بہت اعلیٰ تھا جو اپنی بیوی کے لیے ساری خاندانی روایات سے ٹکر لے گیا، اپنے سارے گھر والوں کے خلاف ہو گیا، جسے اپنی بیوی کی فکر تھی، احساس تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ونی میں آئی ہے۔ الکا بھی بہت خوش تھی، اس کا دل شمون کو لے کے بہت مطمئن تھا۔ جس طرح وہ اس کی فکر کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، بنا اس کے کہے اسے اس کے ماں باپ سے ملوانے لے گیا۔ یہ سب چیزیں الکا کے دل کو دھڑکا رہی تھی، اسے شمون سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خود بھی ایسے پیارے انسان سے تہ دل سے محبت کرنا چاہتی تھی جو اس کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے، اس کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ پورا دن الکا کے گھر گزارنے کے بعد وہ لوگ شام کو شہر آ گئے۔ شمون کا بڑا سا فلیٹ بہت پیارا تھا، یہاں آ کر الکا بہت خوش ہوئی۔ وہ خود کو بہت آزاد اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہاں کوئی حویلی والا نہیں تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ شمون نے اسے کہا تھا وہ دوسرے کمرے میں رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا الکا ان کے رشتے کو پورے دل سے اپنائے، لیکن الکا نے منع کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتی۔ اس نے پورے فلیٹ کو اپنی مرضی سے سجایا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا انہیں یہاں آئے۔ الکا نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی، اب وہ ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر سکتی تھی۔ یہ سب صرف شمون کی وجہ سے ممکن ہوا۔ رات نیند میں اس کا ہاتھ شمون کے سینے پر زور سے لگا تو الکا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ شمون کے قریب سو رہی تھی، اس کا دل دھڑک اٹھا، وہ بھی اس کی طرف کروٹ لیے سویا ہوا تھا۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد الکا نے اس کے ماتھے پر آئے سیاہ بال پیچھے کیے اور اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ محبت سے بولی، تم بھی بہت اچھی ہو۔ اچانک شمون کے ان الفاظ پر وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی، سمجھ گئی وہ جاگ رہا ہے۔ شمون نے کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں سو رہا ہوں، مجھے دل بھر کے دیکھ سکتی ہیں آپ۔ الکا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن میری نیند تو آپ نے اڑا دی۔ بتاؤ کیا دیکھ رہی تھی میرے چہرے پہ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، الکا نظر چرا کے شرم سے بولی۔ ایک سچ بتاؤں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، یونیورسٹی کے وقت سے۔
میں نے کوشش کی تھی بتانے کی، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے اظہار پر الکا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی لیے آپ نے مجھے پروٹیکٹ کیا؟ اس نے دل میں آتا سوال پوچھا۔ نہیں، تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو میں یہی کرتا۔ اس کے جواب سے الکا کو خوشی ہوئی۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ الکا بولی، نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری مرضی سے۔ اس کی بات پر الکا نے شرم سے سر جھکایا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ شمو نے دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ الکا پرسکون ہو گئی۔ شمو نے آہستہ سے اسے خود کے قریب کیا۔ اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا تو الکا آنکھیں بند کر کے لرزنے لگی۔ جب شمو نے اسے آزادی دی تو وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ خوش ہو میرے ساتھ؟ اس نے پوچھا تھا۔ الکا نے دھیرے سے ہاں کہا تو شمون مسکراتے ہوئے اس پر سایہ فکن ہوا۔ چاند کی چاندنی ان دونوں کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ الکا شمون جیسا محبت کرنے والا ہم سفر پا کے اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ ونی ہوتے وقت اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ چند دن کی تکلیف کے بدلے قسمت اسے شمون جیسے پیارے ہم سفر سے نوازے گی۔ وہ خدا کی بہت شکر گزار تھے۔ وقت نے الکا کے نصیب کے کانٹے چن کر خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔